الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک میں عبادتیں ہی عبادتیں، عبادت کا تصور جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک آدمی اگر عبادت کا مطلب صرف یہ سمجھے کہ مصلی بچھائے اور نماز پڑھے تو اس نے عبادت کا تصور بڑا محدود کر دیا۔ عبادت ایک وسیع معنی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے العبودیہ کتاب کے اندر عبادت کا ڈیفینیشن یہ بتایا کہ ہر وہ چیز جو آپ کرتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں، اور چاہے وہ دکھا کر چاہے وہ چھپا کر، یعنی کہ اس میں دل کا عمل بھی آ گیا، آنکھ کا عمل بھی آ گیا، کان کا عمل بھی آ گیا، جسم کا عمل بھی آ گیا، قول میں جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں، چاہے خاموشی میں یا آپ دکھا کر، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضامندی کے مطابق، یہ ہے اصل پوائنٹ۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی جس میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی ایسا کام کرے گا عبادت سمجھ کر، شریعت سمجھ کر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں موجود نہیں تھی، شریعت کے مقابلے میں ایک نئی چیز لاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں موجود نہیں تھی، تو یہ عبادت نہیں، یہ تو بدعت ہوگی۔ تو اس وجہ سے ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ایاک نعبد، نعبد کا نہیں ہے، عبادت کرتے ہیں ہم تیری، تو اس میں ایک معنی ذرا ایسا آ سکتا ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب ایاک پہلے لایا گیا، جس کی ہم عبادت کریں اس کا ذکر پہلے اگر آتا ہے تو عربی زبان میں اس کے اندر معنی ہوتا ہے تخصیص، خاص کر، اب تجھ سے ہی، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ معنی نکلتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کریں۔ سورہ بینہ سورہ نمبر 98 کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ عبادت کرے اخلاص کے ساتھ، یعنی عبادت جو ہونی چاہیے وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس میں عبادت اللہ کی کرتے کرتے عبادت کے کوئی چیزیں یا کچھ حقوق کسی اور کو اگر آپ دے دیتے ہیں تو پھر آپ مخلص نہ رہیں، اخلاص کے ساتھ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کے آیت نمبر 25 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، ہم نے سب کی طرف یہی وحی کی کہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کریں۔ صرف عبادت کرنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، اکیلے اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، یہ ہے اصل کانسیپٹ۔ سب لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ اکیلے اللہ کی بات کر رہے ہیں یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی کو بھی شریک کر رہے ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 13، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ انبیاء بھی اگر یہ شرک کر لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو تباہ کر دیں گے۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 کے آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل بھی تباہ ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں تو اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کرنی چاہیے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کیا کی؟ کتاب التوحید، صحیح البخاری کے اندر کتاب التوحید ہے، اس کے اندر توحید کیا ہے، کس کو توحید کہتے ہیں، یعنی عبادت کیسے خالص کرنی چاہیے، اس کا پورا پروسیس اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو صحیح بخاری کتاب التوحید ضرور پڑھیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میرے اکیلے کی بات کرے، اے لیوحدون، یعنی کہ وہ میری عبادت میں توحید اختیار کرے، یعنی کہ میرے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ تو اصل ٹاپک یہ نہیں ہے کہ اللہ کی آپ عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ تو ایک عام آدمی کہے گا کہ میں تو اللہ کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کو الٹ کیا جائے گا، کیا تم اکیلے اللہ کی بات کر رہے ہو یا عبادت کرتے ہو کسی کو شریک بھی کر رہے ہو؟ یہی تو اصل ٹاپک۔ عبادت کا مفہوم بہت ہی کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ اسلام میں عبادت میں اور رہبانیت میں بڑا فرق ہے۔ اسلام میں انسان کے جو جسمانی اور روحانی ضرورت کو ایک توازن کے ساتھ پورا رکھا گیا ہے۔ جیسا دنیا میں ایک طرف مادہ پرستی آپ دیکھتے ہیں، مادہ پرستی کی الغار چل رہی ہے کہ جو صرف میٹریلسٹک گین، مادہ پرستی، جسم جسم جسم، لیکن روحانی غذا وہ لیتے ہی نہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ عقیدہ ان کا صحیح، نہ عبادت صحیح، اور اخلاق بھی رکھتے ہیں تو ان کے اپنے ذات میں جو سمجھ میں آ گیا بس، لیکن اوپر والے نے ہم کو جو کہا ہے اور ہمارے روح کے لیے جو فٹ ہے وہ اخلاق سے تو مالا مال ہوتے ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ ایک طرف کچھ لوگ ہیں جو صرف مادیت کے پیچھے، جسمانی ضرورت ہے لیکن روح کو نظر انداز کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو رہبانیت کے نام پہ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ رہبانیت کو انہوں نے اپنی طرف سے شروع کر لیا تھا، اللہ نے کبھی ان پر فرض نہیں قرار دیا۔ گفاؤں میں چلے جا رہے ہیں، پہاڑوں میں چلے جا رہے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھ رہے ہیں، انلائٹن ہوگا، کچھ روشنی آئے گی، بعض اوقات جن بھی شیطان بھی کچھ روشنی بتا کے چلے جاتے ہیں، بعض اوقات انسان کے زیادہ سوچنے سے وہ روشنی نظر آتی ہے۔ تو اس وجہ سے آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو قرآن اور صحیح حدیث بھیج کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آلریڈی ہم کو لائٹ مل چکی ہے، پھر اور کون سی لائٹ اور کون سی روشنی کے پیچھے ہم جانا چاہیں گے؟ اب کوئی نئی روشنی، کوئی نئی لائٹ، کوئی نئی وحی آنے والی نہیں ہے، تو آلریڈی اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہے، جسٹ فالو کرنا ہے۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ ہمارے استاذ کہہ رہے تھے کہ جب وہ تھائی لینڈ کا سفر کیا، انہوں نے چائنا کا سفر کیا، تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو کوڑے سے مار رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا کہ آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈال رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا مارنے سے نفس کمزور ہوتا ہے۔ تو ہمارے استاد نے کہا ایسا مارنے سے آپ کا جسم کمزور ہوگا، نفس کمزور ہونے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ موت کو یاد کرنا ہے، موت کے بعد کے حالات کو یاد کرنا ہے۔ ہم کو کس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، جس نے پیدا کیا اس نے ہمارے رہنمائی کے لیے کیا بھیجا ہے، کس کو بھیجا ہے، اور ہمارے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، سب قرآن اور صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ اس کو پڑھیں گے تو دل کی صحیح طور پہ تربیت ہوگی، نفس کی صحیح طور پر تربیت ہوگی۔ بہرحال لوگ اپنے آپ کو تکلیف دینے کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کی، اور اپنے آپ کو تکلیفیں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیفیں ڈالتے ہیں، ایسی تکلیفیں جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمایا، نہ فرض کیا ہے۔ اپنے آپ کو گفاؤں میں، پہاڑوں میں لے کر چلے جاتے ہیں، تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ اور میں ایسے ایسے جنگلوں میں گیا اور جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں کئی دن فاقہ کشی اور بھوک سے، یہاں تک کہ ان کے بال نہیں نہانے کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کیسے کوئی بنڈا ہو چکے۔ تو مطلب کیا نکلا کہ لوگ اپنے آپ کو تکلیف ڈالنے کو عبادت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے نجات ملتی ہے۔ تو میرے گزارش ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث پڑھیں گے تو ہمیں عبادت کا بہت ہی سیدھا سادہ تصور مل جاتا ہے۔ یعنی سمپل یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں، چھپا کر یا دکھا کر، بس آپ کو یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ میں اب جو کرنے والا ہوں، میں جو اب کہنے والا ہوں، میں جو اب سوچنے والا ہوں، میں جو اب سننے والا ہوں، میں جو اب میرے آنکھ کا کام، میرے کان کا کام، میرے زبان کا کام، میرے دل کا کام، یا کچھ کہنا ہے دکھا کر یا آہستہ میں، یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس سے کچھ ٹکرا رہا ہے۔ اس کے بتائے طریقے کے مطابق کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہے
یا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے استاد نے کہا یہ دیکھو کہ آپ کے عام زندگی میں عبادت کیسے ہوتی ہے، اور عبادت کے اندر ایک ہوتا ہے آدمی کے عام کام کرتا ہے لیکن اس کے اندر اگر نیت کر لیتا ہے تو ثواب بھی مل جاتا ہے۔ تو ہمارے استاد نے ایک مرتبہ کہا آپ لوگ سب لوگ کتاب اٹھائیے، تو ہم لوگوں نے کتاب اٹھائی۔ تو ہمارے استاد نے کہا جانتے ہو تمہارا یہ کتاب اٹھانا یا تو ریاکاری میں آ سکتا ہے یا تو عبادت بن سکتا ہے، یا تو ایک جنرل کام جس کی کوئی نیت نہیں ہے، ایک مباح کام، نہ ثواب نہ عقاب۔ تو ہم نے کہا کہ آپ اس کو سمجھائیے، تو ہمارے استاد نے ہم کو سمجھایا دیکھیں اگر یہ کتاب آپ لوگ مجھے دکھاوے کے لیے اٹھاتے ہیں، مجھے صرف خوش کرنے کے لیے، تو ظاہر بات ہے آپ نے ریاکاری کی۔ لیکن اگر آپ کتاب اس لیے اٹھاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے استاذ کا احترام کرنے کی، جس سے آپ سیکھتے ہیں اس کا احترام کرنا ہے، آپ کے دماغ میں اگر یہ سب باتیں بھی آتی ہے تو آپ ثواب کما رہے ہیں۔ لیکن آپ چونکہ اٹھانا ہے بس اٹھا دیا آپ نے، تو آپ نے ایک مباح کام کیا، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ اللہم ھذا شہر رمضان۔ سورہ انعام کی ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو 10 وصیتیں کی ہیں، اور وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالے کہ جب فلاں موقع آئے تو اس موقع کے اوپر وہ فلاں طرز یا فلاں عمل اختیار کرے۔ ان 3 آیتوں کے اندر جو 10 وصیتیں بیان کی گئی ہیں، اگر ان 10 وصیتوں کو معاشرے میں نافذ کر دیا جائے تو معاشرہ جنت نشاں بن جائے۔ جانیے اسلامی نصیحتیں شیخ جلال الدین قاسمی سے 11 جون سے ہر اتوار شام 7:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ بادشاہ ہو یا کہ ہو کوئی فقیر، ہر کسی کا رہنما قرآن ہے۔ دعائے شام و سحر لا الہ الا اللہ۔ تو حاکم تھا ہوا محکوم، آخر آج کیوں مسلکوں میں ہو گیا مقسوم، آخر آج کیوں خود مصیبت کا بچھایا ہر طرح سے تو نے جال، پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال۔ چاہت سبھی کے دل میں ہے دولت کی مال کی، کرتے نہیں تمیز حرام و حلال کی، کہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے، کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ اللہم ھذا شہر رمضان۔ تو نیت کا کتنا اثر پڑتا ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ عبادت صحیح ہونے کے لیے 2 شرطیں کم سے کم ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ اخلاص، وہ خالص عبادت کس کے لیے ہو، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی نیت بڑی اچھی ہے، مان لیجئے کہ میری نیت اچھی ہے کہہ کر میں روزانہ اپنے گھر کی کرسی کو مان لیجئے میں سجدہ کر رہا ہوں، اور یہ کہ بھئی میری نیت اچھی ہے، ہم کہیں گے کہ بھئی آپ کی نیت اچھی ہے، اللہ کو خوش کرنا آپ چاہ رہے ہیں، لیکن روزانہ کرسی کی طرف سجدہ کرنا کیا آپ کے لیے اس بات کی اجازت ہے؟ کیا قرآن اور حدیث میں اس کی اجازت دی گئی؟ کیا اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے راضی ہے؟ آپ کو رضامندی معلوم کرنے کے لیے قرآن و حدیث آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ اب اس سوال کا جواب نہیں ملے گا، اس کا مطلب آپ نے بات کا کانسیپٹ نہیں سمجھا۔ السیاست الشرعیہ میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا نقطہ بتایا ہے کہ پورے اسلام کو اگر 2 سوالوں میں اور اس کے جوابوں میں بانٹ دیا جائے تو اسلام پورا سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو میں اس کے جواب میں کہوں گا 2 سوالوں کے جواب معلوم کرنے کا نام اسلام ہے۔ ایک ہے من تعبد، کس کی تم عبادت کرو گے؟ ہم سب کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ۔ وکیف تعبد، اور کیسے تم عبادت کرو گے؟ ٹھیک ہے، سب لوگ تو سجدہ کر رہے ہیں، سب لوگ تو رکوع کر رہے ہیں، سب لوگ تو قیام کر رہے ہیں، لیکن آپ کیسے کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میرے پاس آنا چاہ رہے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے آ جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر فاتبعونی، تو میرے اکیلے کی اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، یا آدمی محبت کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اور عبادت کے جیسے اسلام کے ارکان ہے، ایمان کے ارکان ہے، ویسے عبادت کے بھی ارکان ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے العبودیہ کتاب کے اندر بتلایا ہے کہ جب سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، کوئی بھی بات کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اللہ سے محبت بھی ہونی چاہیے. خوف، محبت، امید، یہ سب جذبات ہونے چاہیے. اور ساتھ میں مع ذل تام، پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جائے. دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں، بہت سارے بادشاہ ہیں، لوگ ان کے سامنے جھکتے ہیں لیکن دل میں نفرت کرتے ہیں. کا مطلب یہ نکلا کہ پوری طریقے سے جھکے نہیں ہیں. اور کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی دوست کو بہت چاہتے ہیں لیکن آپ اس کو سجدہ نہیں کرتے، آپ کی محبت وہ لیول کی نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب آپ محبت کرتے ہیں تو پورے عاجزی اور انکساری کے ساتھ. تو عبادت کا یہ مفہوم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میرے اکیلے کی بات کریں. اب رمضان المبارک سے عبادت کا بڑا گہرا تعلق ہے. رمضان المبارک کے بعد بھی بات کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، میرا جینا اور مرنا سب کچھ ہے تیرے لیے، ہر اشارے پر تیرے روح امی قربان. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر وقت پہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ میں کامل عبداللہ کیسے بنوں. عبداللہ، مجھے ہر وقت پر یہ سوچنا چاہیے کہ میں کامل عبداللہ کیسے بنوں. تو رمضان مبارک میں ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اپنے عبادات کے سسٹم کو ذرا ریفریش کر لیں، کیونکہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے جیسا کہ کپڑا کمزور ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الایمان لا یخلق کما یخلق الثوب، جس طریقے سے کپڑا بودا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، ویسے ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے. تو تم اپنے ایمان کو ریفریش کر لیا کرو، اس کو بار بار تجدید کرایا کرو. تو رمضان مبارک کا موقع ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے عبادتوں کے سسٹم پر نظر ڈالیں. کیا میں نماز ٹائم پر پڑھ رہا ہوں؟ روزہ کیا میں صحیح طریقے سے کر رہا ہوں؟ کیا میں نماز جو پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں یا دکھانے کے لیے یا کسی کے خوف سے؟ اور دوسری شرط، کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھ رہا ہوں؟ روزہ، زکوٰۃ، حج، کسی کے پیٹھ کے پیچھے آپ گفتگو کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، یا پھر غیبت کر رہے ہیں، مال کھا رہے ہیں، صحیح کما رہے ہیں کہ نہیں کما رہے ہیں، کہاں سے کما رہے ہیں اور کہاں خرچہ کر رہے ہیں، عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا ہے، اللہ کے نام اور صفتوں کے بارے میں کہیں غلط عقیدہ تو نہیں بڑھ گیا، بدعت کا کانسیپٹ تو کہیں گڑبڑ نہیں ہے، شرک میں کہیں کنفیوز تو نہیں ہے، شرک غلط ہے، بدعت غلط ہے، حرام کام غلط ہے، توحید سے مالا مال ہونا ضروری ہے، سنت سے مالا مال ہونا ضروری ہے، حلال سے مالا مال ہونا ضروری ہے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. زندگی کے ہر شعبے میں عبادت کا وسیع مفہوم ہے، جو بھی آپ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے شوہر، تو یہ بھی عبادت ہوگی، اس کو بھی ثواب ملے گا. یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے ازدواجی تعلقات سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا. صحابہ اکرام نے پوچھا، ایک آدمی اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، اس پر ثواب کیسے مل جائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ خواہش وہ غلط طریقے سے پوری کرتا تو کیا اس کو گناہ نہیں ملتا؟ تو اس نے حلال راستہ ڈھونڈا نا، تو راستہ صحیح ڈھونڈنا بھی بہت ضروری ہے. دیکھا آپ نے. اور شوہر اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، عبادت ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ نے مجھے میرے اہل و عیال کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اچھا رہنے کا حکم دیا ہے، لہذا میں اچھا رہتا ہوں. یہ اس کی جو سوچ ہے اللہ کے لیے کرنے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق. بعض لوگوں نے کہا سارے عبادتوں میں سب سے اچھی عبادت تو یہی دکھ رہی ہے ارشد بھائی، شوہر بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے. اب ساری عبادتوں سے بہتر یہی بات دکھ رہی. بات ایسی نہیں، عبادت کی کئی شکلیں ہیں، ٹائم کے حساب سے ایک ایک عبادت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. رات کے وقت کی عبادتیں الگ ہیں، دن کے وقت کی عبادتیں الگ ہیں، حج کے موسم میں عبادتوں کی پرائرٹی الگ ہے، رمضان مبارک میں عبادتوں کی پرائرٹی الگ ہے. کچھ عبادت ایسی ہے جو مسلسل چلتے رہتی ہے، جیسے توحید ہے، صلاح ہے، یہ ہر دن ہے. لیکن کچھ عبادت ایسی ہے جو ٹائم کے ساتھ موسم کے حساب سے اور بھی ایڈ ہو جاتی ہے. جیسا کہ رمضان مبارک آتا ہے تو روزے فرض ہو جاتے ہیں، استطاعت ہے آپ کے پاس، حج کا موسم آتا ہے، آپ نے ابھی تو حج نہیں کیا تو حج فرض ہو جاتا ہے، عمرہ فرض ہو جاتا ہے. تو موسم کے حساب سے بھی کچھ چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں. لیلۃ القدر میں آپ کے لیے جگنا ایک امپورٹنٹ، ایک اہم چیز ہو جاتی ہے.
اعتکاف کے دنوں میں اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ کے ایریے میں کوئی پر نہیں بیٹھ رہا تو فرض کفایہ کے طور پر ایک چیز ایڈ ہو جاتی ہے۔ کہیں پر کوئی آدمی تکلیف میں ہے، بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جانا حق المسلم کا، مسلمان کا حق ہے۔ کل کے دن اگر آپ اس کی عیادت کو نہیں پہنچے تو آپ کو آ کر پوچھ سکتا، بھائی میں بیمار تھا، آپ کہاں تھے؟ ایک آدمی سلام کرتا، اس کا جواب دینا ہے۔ یعنی کہ عبادت پوری زندگی کو محیط ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اپنے زندگی چلائیں گے تو عبادت ہی عبادت بن جائے گی۔ لیکن پوری زندگی ہماری شرک میں، پوری زندگی ہماری بدعت میں، اگر ہمارا نظریہ ختم ہو جائے گا، اگر ہم ریاکاری کے لیے کریں گے یا ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کریں گے، نہیں، پورے عبادتوں کا مقصد اللہ تعالیٰ، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت، آخر میں ڈیسٹینیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عبادت کی جائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کرے۔ عبادت کا مقصد اللہ ہے، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مقصد میں فرق آ جاتا ہے تو شرک ہو گیا، طریقے میں فرق آ جاتا ہے تو بدعت ہو گئی۔ انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی عبادت کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گا۔ 5 پوائنٹ ذہن میں رکھیے آپ۔ اگر کوئی آدمی بدعت کیسا ہو جاتی ہے سمجھنا چاہ رہا ہے تو اپنی طرف سے ایک آدمی عادت بنا لیتا ہے عبادت محضہ میں، خاص عبادتوں میں، خالص عبادتوں میں۔ میں عام دنیاوی امور کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایسے جو خاص چیزیں اپنی طرف سے کوئی نیا عادت بنا لیتا ہے کہ میں روزانہ 20 یا روزانہ 40 یا روزانہ میں 18 یا روزانہ میں 15 یا روزانہ میں 12 رکعت یا 14 رکعت اپنے طور پہ نفلی طور پہ وہ تعداد ایسی بنا لیتا اور اس پر پابندی کرتا، نہیں کرنے پر غم میں آ جاتا ہے، تو ہم کہیں گے بھائی آپ اپنے آپ کو مشکل کیوں لا رہے ہیں؟ جس کو اللہ نے لازم نہیں کہ آپ کیوں اپنے آپ کو لازم کر لے رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو۔ اگر یہ بتایا گیا کہ ظہر کے 4 رکعت ہیں تو اب 4 ہی رہیں گے، کوئی 5 نہیں کر سکتا، تو عدد اپنی طرف سے ہم نہ بڑھا سکتے ہیں، نہ گھٹا سکتے ہیں، یا نیا بھی نہیں لا سکتے، پہلا پوائنٹ۔ سیکنڈ، اپنی طرف سے ہم ٹائم نہیں بنا لے سکتے۔ اب ایک آدمی رمضان مبارک میں حج کے مقامات پر چلا جا کہے اب پھر پتہ نہیں دوبارہ آنے کا موقع ملتا نہیں ملتا، لہذا میں حج کر لوں گا، تو کیا حج ہو جائے گا؟ نہیں، ذی الحجہ کے مخصوص ایام میں جا کر حج کریں گے تو یہ حج ہوگا۔ اپنی طرف سے جب چاہے جا کر عرفات، مینا، مزدلفہ میں ٹائم گزارنے سے حج نہیں ہوتا، اس کا ٹائم آنا ضروری ہے۔ جگہ، اب طواف، کعبے کا طواف کرنا، ایک آدمی اپنے گھر کا طواف یا مسجد کا طواف شروع کر دے تو کیا چلے گا؟ نہیں، کعبے کا طواف، یہ طواف کی جو عبادت ہے کعبے کے لیے خاص ہے، اس سے ہٹ کر پھر اور کہیں کرنے جائے گا تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ جگہ، ٹائم، عدد، شکل، جو طریقے سے ہم کو نماز پڑھنا سکھا گیا ہم کو ویسے ہی پڑھنا ہے، اپنے طریقے سے نئی شکل نہیں نکال سکتے۔ مثال طور پہ ایک آدمی جمناسٹک کا ماہر ہے، وہ کہتا ہے میں رکوع ایسا بھی کر سکتا ہوں اور پیچھے بھی کر سکتا ہوں، تو ہم کہیں گے نہیں نہیں نہیں، اپنی طاقت اور کرتب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسا پڑھنا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ شکل، ہیئت، کوئی چیز انفرادی ہے تو اپنی طرف سے اجتماعی بنا دے رہے ہیں، یا اجتماعی کو اپنی طرف سے انفرادی کر دے رہے ہیں، ہیئت بدل رہے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے اندر اضافہ کر دے رہے ہیں، تو بہرحال یہ جائز نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم کلیئر ہو گیا، مقصد عبادت اللہ کے لیے، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ارکان عبادت مکمل محبت، مکمل عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ڈیفینیشن سارے اعمال، سارے اقوال جو بھی ہم کر رہے ہیں، جو بھی ہم کہہ رہے ہیں، چھپا کر یا دکھا کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اس میں ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے 5 شرطیں یہ ہے کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں عدد اپنی طرف سے فکس نہیں کریں گے، ٹائم اپنی طرف سے فکس نہیں کریں گے، اور جگہ اپنی طرف سے فکس نہیں کریں گے، اور شکل اور ہیئت اپنی طرف سے فکس نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ایک اچھے عبداللہ بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک میں عبداللہ صحیح معنوں میں بنا دے، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ۔ ہم سرونٹ آف اللہ نہیں ہیں، نوکر کے اپنے کچھ شرطیں ہوتی ہیں، ہم سلیو آف اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم غلام ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سرونٹ نہیں ہیں، کیونکہ خادم کے اپنے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں۔ ہم بلا شرط، بغیر کسی شرط کے سمعنا و اطعنا والی کیفیت کے ساتھ عبادت کے لیے حاضر ہو جائیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کے معنی میں گہرائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم هذا شهر رمضان الذي